نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صدر محفل جناب ناظم فرمانی صاحب، پروفیسر اعجاز نعمانی صاحب، محترمہ فرزانہ فرح صاحبہ، گرین اینڈ سائنس کالج کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب لیاقت علی خان صاحب، کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب انوار الحق صاحب، پرنسپل گرین اینڈ سائنس کالج مرزا رضوان علی بیگ، جناب فضل الرحمان صاحب، محترم شاہنواز صاحب، اور قادیان پبلک اسکول اینڈ کالج کے ایم ڈی جناب افتخار بٹ صاحب، گرین اینڈ سائنس کالج کے اسٹوڈنٹس، گرین اینڈ سائنس اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ اور گرین ہلز انسٹیٹیوٹ آف پریمیئر اسٹڈیز کے جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، معزز شعراء جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، تمام معزز مہمانوں کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور میں دائی ممنون ہوں کہ آپ اپنا بہت قیمتی ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ اس کو سرو کرنے کے لیے آئے، کیونکہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی کوئی بہت اہم مصروفیت چھوڑ کے تو یہاں پہ آئے، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ سب سے اہم مصروفیت پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اور جو انسانیت کی خدمت اور فلاح کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہی ہوتی ہے کہ وہ ادب کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ ان محفل میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ نئے آنے والی نسل کو کچھ تربیت کا سامان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو شکریہ جناب لیاقت صاحب مجھ سے پہلے ادا کر چکے، اور میری ویسے بھی یہ روایت رہی ہے کہ میں بہت کم اسٹیج سے اس طرح شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نام لے کے اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سب کا ایک مقصد حیات ہوتا ہے، اور یقیناً ہم سب کا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، کیونکہ یہی وہ کام ہے جس کے لیے ہم زندگی گزار کے کل اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے منہ دکھا سکتے ہیں. تو اس لیے شکریہ کہنا تو شاید میں اس کو پھر اس لیے مناسب نہیں سمجھتا، اور دوسرے لفظوں میں یہ آپ کو شکریہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے بچوں کے لیے آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ بچے ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں، اس قوم کے بچے ہیں، اور یہی آنے والی نسل ہے جس نے بار دور سنبھالنی ہے ہمارے اس ملک کی. تو علی حسن بخاری صاحب کا سب سے پہلے میں انہی سے آغاز کرتا ہوں کہ جب سے گرین اینڈ سائنس کالج میں انہوں نے قدم رکھا، انگلش کے شعبہ سے وابستہ ہوئے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے، پھر گرین ہلز انجینئرس لٹریری سوسائٹی جس کو ابھی ہم نے ادبی سوسائٹی کا نام دے دیا ہے اس کے پریزیڈنٹ بن گئے، اور اس دن سے لے کر آج تک گرین اینڈ سائنس کالج میں بے شمار ادبی محافل کا انعقاد ہو چکا ہے. اور ہمیشہ سر جب بجٹ کا سوچتے ہیں نا کہ یہ سوچتے ہیں کہ ادارہ شاید اتنا زیادہ برداشت نہیں کر سکے گا، اتنی انکم نہیں ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آدھا خرچہ میں کر دوں گا یا زیادہ میں کر دوں گا، آپ رہنے دیں، آپ خرچہ نہ کریں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بھائی صاحب اور ہماری جو معاشی پوزیشن ہے وہ ساروں کی تقریباً ایک جیسی ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت کوشش کرتے ہیں. ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اور ان کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے جو قاسم صاحب ہیں جو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے ادبی سوسائٹی کے، ان کی بہت زیادہ خدمات ہے گرین اینڈ سائنس کالج کے لیے. اور اس کے علاوہ احمد شہزاد صاحب ان کے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ بنے، یہ سارے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ظاہر رضوان صاحب تو پرنسپل ہیں، ان کی ہمیشہ ان کو سپورٹ اور وہ ان کے ساتھ معاون رہتے ہیں. تو دو تین چیزیں میں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بہت ہو چکا، مغرب کی اذان کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. سب سے پہلی چیز کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ گرین اینڈ سائنس کالج میں بار بار مشاعرے اور اس طرح کی ادبی محافل کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اب اس کا ظاہر جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں میں. تو آپ اگر حضرت اقبال کو اسٹڈی کریں اور ان کی ریفلیکشنز کو پڑھیں تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ نیشنز آر born in the hearts of poets, they prosper and die in the hands of politicians. اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ شعراء وہ طبقہ ہے کہ جو ایک ہجوم کو قوم بنا کے جاتے ہیں. اب ہجوم کو قوم کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کے لیے 2 3 4 دلائل دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، جناب پروفیسر اعجاز نعمانی صاحب نے بہت خوب بات کی. اس دور کے بے روی کا شکار جو نوجوان ہے، جو ہماری نسل ہے، جس نے ابھی قوم بننا ہے،
بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس طرح قوم نہیں بن پائے جس طرح بننا چاہیے تھا. ابھی ہم ہجوم ہی کہلائیں گے کیونکہ ہماری سوچ کا زاویہ منتشر ہے. ابھی تک ہم نے اپنی منزل کا تعین نہیں کیا ہوا. تو جناب پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, آج کی نسل کو ایک پیغام دیا کہ بھائی جہاں تم دیوار لگا رہے ہو, جہاں یہاں میرے باپ نے دروازہ رکھا ہوا تو وہ تو جوڑنا چاہ رہا تھا, تم تو الگ کرنا چاہ رہے ہو. تو جب الگ کرتے جاؤ گے تو قوم کدھر بن پاؤ, نہیں بن پاؤ گے. تو پھر اسی طرح جو ادھر ادھر بھٹکنے والوں کو ناز صاحب نے بہت خوبصورت بات کر کے نا ان کی مستقبل کا اور ان کی منزل کا تعین کر دیا کہ لفظ جو نعت میں نہیں آیا کسی اوقات میں نہیں آئے گا. بھائی اگر لفظ کوئی جو نعت میں نہیں آئے گا, جو حضور کی تعریف کے لیے نہیں نکلے گا, اس کی کوئی اوقات نہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو سانس بھی حضور کے عشق اور محبت کے بغیر ہے اور وہ سانس بھی کافر ہے, اس سانس کا کوئی حیثیت وقار نہیں ہے. اور وہ انسان زندہ لاش کہلائے گا جو حضور سے عشق اور محبت نہیں رکھتا. کیا خوب بات کی تھی کسی نے, وہ شاید کسی اور شعر میں تھی, لیکن بات بہت خوب کی تھی انہوں نے کہ محبوب کے محبوب کو محبوب رکھنا چاہیے. تو محبوب کے محبوب کو محبوب رکھنے کے طریقے بھی شعراء سکھاتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نا تو پھر قوم بنتی ہے. جس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے, ان کی شجاعت کی قصے کہانیاں ان کو پتہ چلتے ہیں. جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پیرن اور فیرن بھی کوئی چیز تھی, ابایا بھی کوئی چیز تھی, اور ان کو یہ بھی پتہ چلے گا دریائے نیلم بھی کوئی چیز تھی. اور یہ ساری چیزیں کون پہنچائے گا اس نسل تک؟ شعراء پہنچائے گا. کہتے ہیں نا تغیر کو دوام حاصل ہے, اور جو چیز جس میں تبدیلی نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ زمانہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں, اور تبدیلی لانے کے لیے زمانے کی ضروریات کو, تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہسٹری ہو. کیونکہ بہت سارے مسائل وہ ہیں آج جن کا حل ہمارے والدین نکال چکے اور وہ شعراء آپ تک پہنچاتے ہیں. اور پھر آنے والے دور کے جو مسائل ہیں ان کا کون پتہ چلاتا ہے؟ یہ شعراء جو پتہ چلاتے ہیں کہ تخیل سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے 100-200 سال میں کیا ہونے والا ہے. تو لہذا شعراء کی عزت افزائی دین سائنسدان اسی وجہ سے کرتا ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں ایک طرف 1000 لیکچر اور ایک طرف ان کا ایک شعر کافی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ہمیشہ سے شعراء کی خدمت کا جذبہ رکھتے رہے, ہم کوشش کرتے رہے پوری کہ جتنا ممکن ہو سکے محفل ہوں. تو جیسا بھی رضوان صاحب نے کہا کہ ابھی ہماری جو RCC بلڈنگ بن رہی ہے ڈبل اسٹوری, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ویسے شاید یہ بڑی بات نہ ہو جائے لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہر ویکنڈ پہ ہماری ایک محفل ہونی چاہیے. ہم اسی طرح مل بیٹھے جس طرح ناز صاحب کے لیے ہم نے ایک دن کا تعین کر رکھا ہے کہ ہر سال گرین ہلز میں ایک دن ناز صاحب کے نام سے منایا جائے, اور اس کی وجہ اصل میں یہی بنی تھی جو آپ نے تو آپ تمام شعراء کے نام انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک شام رکھا کریں گے, کیونکہ آپ سب ہماری آنکھوں کا تارا ہے, آپ سب اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے. آپ نے اس کشتی کو منجر دار سے نکالنا ہے, آپ نے اس کو بھنور سے نکالنا ہے, اس کے سوا اور کوئی نہیں. جو کام شعراء کر سکتے ہندوستان کے اندر اگر کوالیفائز کی گئی نا, بہت سارے لوگ شاید آرام سمجھتے ہیں لیکن میں کیونکہ اس کو حلال سمجھتا ہوں, اس کی بیسک وجہ پوئٹری تھی, کیونکہ یہاں کے لوگوں کا لگاؤ پوئٹری سے. تو ہندوستان کے اندر اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے, آپ نے کوئی نیا کام کرنا ہے, اس نسل کو کوئی تاریخ بتانی ہے, آئندہ آنے والے دور سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا سبق دینا ہے, تو واحد ذریعہ ہمارے پاس پوئٹری ہے. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جو بچے شاہنواز, زید اور کاشف اور سبحان جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں آج کی اس محفل کے ساتھ, ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اے خدا مصطفیٰ سے ملا دیجئے, اے خدا مصطفیٰ سے ملا دیجئے, غم حیاتی کے سارے مٹا دیجئے. خوف برزخ و معاشر ذرا نہ رہے, خوف برزخ و معاشر ذرا نہ رہے, عشق و مستی میں ایسا فنا کیجئے. حق و باطل کی پہچان ممکن رہے, حق و باطل کی پہچان ممکن رہے, چشم باطن سے پردہ ہٹا دیجئے. نہ تاریک راتیں بپٹ لا سکیں, نہ تاریک راتیں بپٹ لا سکیں, نور ایسا بدن میں جلا دیجئے. نہ حسد نہ کینہ نہ ریاکاری ہو, نہ حسد نہ کینہ نہ ریاکاری ہو, ہنر ایسا کوئی عطا کیجئے. غیبت و بدگوئی کی نہ عادت رہے,
غیبت و بدگوئی کی نہ عادت رہے، مور ایسی زباں پر لگا دیجئے۔